عصر کی نماز کے فوراً بعد ذرا ٹھہریے، اگر آپ کو بتایا جائے کہ قرآن مجید کی ایک ایسی سردار آیت ہے کہ جو شخص اسے صرف 21 بار پڑھ لے تو اس کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہی سردار آیت ہے جسے پڑھنے والا بھی سردار بنا دیا جاتا ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ بندہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہونے لگتا ہے، ایسے مقام سے رزق آتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ کئی لوگ اس عمل کو کر چکے ہیں، کئی لوگوں کے حالات بدلے، کئی زندگیاں پلٹ گئیں۔ ایسے لوگ جو ساری زندگی کوشش کر کے تھک چکے تھے، ہر دروازہ کھٹکھٹا کر مایوس ہو گئے تھے، انہوں نے جب عصر کی نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت شروع کی تو اللہ نے ان کے لیے ایسے راستے کھول دیے کہ آج وہی لوگ جو کبھی تنگ دستی میں تھے آج دوسروں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس عمل کا وقت بہت خاص ہے، آپ کو عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے یہ عمل کرنا ہے، بس اسی درمیانی وقت میں جب آپ یہ پڑھیں گے تو مغرب کی نماز کے فوراً بعد اس کی برکتیں، موجزات، کرامات اور اللہ کی رحمتیں، انوار و تجلیات کی شکل میں آپ پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، اسی لیے جو لوگ اب تک وظائف کی دنیا میں آ کر بھی محروم ہیں وہ اس عمل کو صرف ایک بار ضرور کر کے دیکھیں، خواتین ہوں یا مرد حضرات، ہر کوئی اسے کر سکتا ہے، خاص کر وہ لوگ جو مالدار بننا چاہتے ہیں، کم محنت میں زیادہ رزق پانا چاہتے ہیں، چھپے ہوئے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز دوڑک میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز ادا کرتا ہے۔ دیکھیے عصر کے وقت کی کتنی اہمیت ہے کہ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے اور قرآن میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا یہ وقت بہت ہی خاص وقت ہے اور اسی وقت کا یہ خاص عمل ہے، آپ اسے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی کوئی پابندی نہیں، بس وقت کا خیال رکھنا ہے، نہ اسے فجر کے بعد کرنا ہے نہ جوہر کے بعد، بلکہ صرف عصر اور مغرب کے درمیان۔ اس عمل کی برکت یہ ہے کہ بے اولاد بھی اسے کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر مقروض لوگ اگر اسے کرے تو مغرب تک انشاءاللہ رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرض سے نجات کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بہت مجبور ہے، تنگ دست ہے، حالات سے ٹوٹا ہوا ہے، لوگوں کے رویوں سے پریشان ہے، غریبی اور مالی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، تو اسے اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، خاص کر اس بابرکت مہینے میں۔ جب آپ عصر کے بعد اسے پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اللہ کے کلام میں کتنی زبردست طاقت، کتنی عظیم برکت اور کتنی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہی طاقت اور تاثیر ہے جسے سن کر دل کے اندر امید کی ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے آپ نے پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور کچھ خاص چیزیں ہیں جنہیں بالکل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن ہر ایک کی تعداد مختلف ہوگی، اس لیے جو میں بتا رہا ہوں اس کا خاص خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بنا ان شرائط کے یہ عمل نہیں کرنا۔ جیسے کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے تو وضو شرط ہوتا ہے، اسی طرح اس عمل کے لیے بھی کچھ ضروری چیزیں ہیں۔ اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ عمل کریں گے تو کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس پیغام کو مکمل سمجھ کر پوری توجہ کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کبھی برکتوں سے محروم نہیں رہیں گے۔ یہ وعدہ ہے
باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہی میرا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رزاق ہے، رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا۔ وہ رب ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، میں تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر فریاد سنی جائے گی، جو چاہو مانگ لو، عطا کر دیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو کرنا کیا ہے، غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت مبارکہ پڑھنی ہے جو بالکل سادی اور آسان ہے۔ اسے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورت، اور پھر قرآن کریم کی جو سردار آیت ہے اسے وہیں پڑھنا ہے جہاں آپ کو بتایا جائے اپنی طرف سے کچھ بھی بڑھانا یا گھٹانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ایک خاص ترتیب پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، کچھ اعمال دیکھنے میں بہت مختصر اور سادے ہوتے ہیں لیکن طاقت اور تاثیر کے لحاظ سے بہت بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ کچھ دن عام ہوتے ہیں اور کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت، فضیلت اور رحمت رکھی ہوتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ بندے کی بیٹھے بٹھائے حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں، مالداری، امیری، غریبی، تنگ دستی، تمام مسائل حل ہونے لگتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عمار بن ربیع نے اپنے والد سے روایت بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر۔ اور بصرہ کے ایک شخص نے گواہی دی کہ میں نے بھی یہ روایت سنی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نے اس حدیث کے اس حصے پر فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو اسے عصر کا وقت ہی دکھائی دے گا، اسی لیے عصر کے وقت خاص طور پر اس نماز کی حفاظت کرو، اور اسی درمیانی وقت میں یہ خاص عمل کرنا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ محنت تو بہت کرتے ہیں مگر کمائی میں برکت نہیں، تو یاد رکھیے برکت بھی اور کثرت بھی اسی ذریعے آئے گی۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی ہو یا کوئی اور، بس تعداد وہی رکھیں جو بتائی گئی ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ میں خود اسے 40 بار پڑھتا ہوں لیکن آپ کو صرف اتنی ہی تعداد پڑھنی ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اور آمین کے 4 حروف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے لگاتار دعا کرتے رہتے ہیں۔ سوچئے، جس کے لیے فرشتے دعا کریں وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال لٹ گیا۔ اسی لیے آج کے بعد عصر کی نماز کو کجا نہ ہونے دیں، صرف ایک دن یہ عمل کر کے دیکھ لیں، پھر دل خود چاہے گا کہ اسے روز کریں اور روز برکتیں حاصل کریں۔ اصل میں عصر کے بعد رزق زیادہ ملتا ہے کیونکہ اس وقت اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اکٹھا ہوتے ہیں، دن والے فرشتے واپس جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں، ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور اسی سے دوتر برات نے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب بندہ اس وقت رحمت والی آیات پڑھتا ہے تو اس پر رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ اسی لیے جو شخص ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو انہیں چھوڑ دیتا ہے اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے لوگ نماز سے دور رہتے ہیں مگر باقی سارے کام کرتے ہیں، پھر بربادیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ عصر چھوڑنے والوں میں سے ہیں تو آج ہی طے کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور یہ ارادہ کریں کہ اب نمازوں کی پابندی کریں گے، خاص طور پر عصر کی،
انشاءاللہ کامیابی مقدر بنے گی۔ اب ترتیب سمجھ لیجئے، سورۃ الفاتحہ کو آمین کے ساتھ 3 بار پڑھیں۔ یہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی، جسے سورت احمد کہا جاتا ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ خاص آپ کو عطا ہوئی ہے، اور جو چیز خاص ہو اس کی برکت بھی خاص ہوتی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رجشون نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے بنا کسی مشقت کے، بشرطے تم فجر اور عصر کی نماز میں کوتاہی نہ کرو، تو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر سورت بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب بندہ وظیفہ اس کی شرائط اور صحیح طریقے کے مطابق پڑھتا ہے تبھی کامیاب ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھنے سے اللہ ایک پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 370 پڑھنے سے اللہ شہیدوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تمام معاملات حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ بھی بڑا خاص ہے۔ محرم اور رجب عزت والے مہینے ہیں۔ جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے اس کی عزت، رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو اتنا عطا کرتا ہے کہ اسے ہر سال حج کی توفیق ملتی ہے، اتنا دیتا ہے کہ وہ بار بار حج کر سکے، کیونکہ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، بندے کا گمان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر پڑھے، اس سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سورت دشمنوں کے خلاف ڈھال ہے، شفاعت کا ذریعہ ہے، جنت کے مقام کا سبب ہے، دین کی غلبہ، فتوحات، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اسے 4 بار پڑھیں، چاروں سمتوں کے لیے ایک ایک بار۔ اور پھر آتی ہے قرآن کی سردار آیت، آیت الکرسی، اس کے ذریعے بندے کی شب اور روز حفاظت ہوتی ہے۔ اگر اسے پڑھ کر گھر سے نکلے تو پورا راستہ محفوظ رہتا ہے، ہر طرح کے دشمن، نقصان، شیطانی شر سے بچاؤ ہوتا ہے، اور گھر بھی ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ آیت جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔